میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت کو کم ہونے مت دو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو، اللہ سے امید ہمیشہ رکھو۔ یقیناً حالات خراب ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، مگر اللہ قرآن میں فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ فرما رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ سرزمین دکن کے مسلمانوں، سرزمین بھارت اور ہندوستان کے مسلمانوں، کبھی مایوس مت ہو۔ یہ وقت کے ابو جہل ختم ہونے کو اور ختم ہوں گے، یہ وقت کے یزید آئے ہیں ختم ہوں گے، یہ وقت کا فرعون ختم ہوگا، یہ وقت کا نمرود ختم ہوگا، یہ تمام شیطانی طاقتیں ختم ہوگی۔ ہماری زندگی میں نہیں، تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اور ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ سچائی کو اپناؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، دین کو سیکھو علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ظلم ظالم کر رہے ہیں نا کہ رتنا گری کی مسجد میں حملہ کرتے ہیں اور حضرت پولیس بیٹھی ہوئی ہے، ویری گڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اگر تمہارے کو ڈر ہے تم نماز مت پڑھو، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تمہارے کو اگر ڈر ہے تو مت نکلو، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کو کور سے کور کر دیے، تم اپنے سر کو کور کر لو، مت نکلو۔ کوئی کہتا ہے کہ دواخانہ اگر بن رہا تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ اس میں حصہ کر دو۔ کوئی کہتا ہے بنگال میں کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو بنگال سے مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ ارے میرے بھائی، وہ ڈرپوک تھے جو پاکستان کو بھاگ گئے، یہ جیالوں کی اولاد ہے، بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہے۔ ارے وہ ڈرپوک تھے، بھاگ گئے۔ ہمارے آبا و اجداد ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے۔ تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ، ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ۔ عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ بھارت کے آئین میں عزت، وقار کسی بھی بھارت کے ناگرک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، عزت اور وقار، ڈگنیٹی۔ وہ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہری، ہم دوسرے درجے کے شہری کبھی نہیں بنیں گے۔ تم لاکھ بول لو، ہم تمہارا جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تم ہارو گے۔ گھر میں بیٹھ جاؤ، نماز ایک چیف منسٹر بول رہے نہیں جمعے کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے۔ آپ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے؟ آپ کب سے علامہ بن گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب دین میں ان سے سیکھوں؟ نہیں، جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لے سکتے، اچھا، اور کیا کیا کر سکتے گھر میں؟ بولو پیارے، گھر میں پڑھ لو۔ ارے مسجد ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، مسجد ہے، صبح قیامت تک مسجد رہے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے وقت اللہ ان مسجدوں کو اٹھا کر، اس مسجد چوک کو، مکہ مسجد کو اٹھا کر، دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا۔ جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا پیارے، ہم مسجد کو جائیں گے اور مسجد کو آباد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا فریڈم آف ریلیجن ہے۔ آرٹیکل 25 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، میں اپنا دین تم سے نہیں سیکھوں گا، میں ان لوگوں سے دین نہیں سیکھوں گا جو مجھے میری شناخت کو ختم کرنا چاہتے۔ میں دین سیکھوں گا تو میرے معزز علماء کرام سے، مشائخین سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک پکچر آئی، میں آر ایس ایس سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے اور آر ایس ایس کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھترپتی سمبھاجی کو بدترین الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟
सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो ये टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो, क्या वजीर आजम मुत्तफिक हैं, क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत एक गुलदस्ता है। अगर मोदी ये कहेंगे कि नहीं, गुलाब के फूल से चमेली की खुशबू आना, अगर मोदी ये कहेंगे कि कांटे से मोतिया की खुशबू आना, तो कहां से आएगी? गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू आएगी, चमेली के फूल से चमेली की खुशबू आएगी। यह भारत है, यह फूलों का एक गुलदस्ता है। मगर बीजेपी आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने उसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं नहीं, वक्फ के अच्छा करने के लिए कौन सा एक सेक्शन है बताओ?